یہ مایوسی کے خیالات ہوتے ہیں، یہ بس نے یہ کسی اور کی طرف سے ہوتے ہیں. جو امید کی اور اللہ کی رحمت کے خیالات، یہ رحمانی خیالات ہوتے ہیں. الحمدللہ فکر نہیں کرنی، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اللہ پاک کی ذات، اللہ مہربانی کرے گا، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ پاک کی ذات. ایک یہ دیکھو حدیث میں بیماری نام ہی ثواب کا ہے، بیماری نام ہی یعنی تکلیف نام ہی ثواب کا ہے. تھوڑی بہت تکلیف، اوپر سے تکلیف، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ. اللہ سے دعا اپنے بھائیوں کو اللہ پاک صحت تندرستی سے نوازے اور عافیت سے رکھے ہیں انشاءاللہ. تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاؤ میرے پاس، اس کے بعد بھی اجازت ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ. پڑھ لیں، عبارت پڑھ لیں. باب الاتفاق في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: تفقهوا قبل ان تسودوا. قال عبد الله: ودعوا ان تسودوا وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كبار سنين. وفيه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن ابي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد في اثنين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله حكمة وهو يقضي بها ويعلمها. باب ما تدري إذا ذهب موسى في البحر إلى الخضر. قوله تبارك وتعالى: هل أتبعك على أن تعلمني الآية. دو آدمی قابل رشک ہیں نا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے: لا حسد الا فی اثنین. یہاں حسد کس کے معنی میں ہے؟ نیچے لکھا ہے نا میرے استور، لا حسد الا فی اثنین. نیچے کیا لکھا ہے؟ غبطہ یا کنا. ہاں یہاں حسد کا معنی ہوتا ہے نا جلنا یا رکھنا. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دے کر اس کے چھیننے کی تمنا کرنا. زوال النعمہ، تمنی زوال النعمہ، نعمت کے زوال کی، نعمت کے چھیننے کی تمنا کرنا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. قل اعوذ برب الفلق. یہ حسد کی بیماری بھی خطرناک بیماری ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. پھر اس بیماری کا احساس ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ بعض ساتھی کام میں کاروبار میں عہدہ اور منصب میں آگے بڑھ جاتے ہیں. بعض ساتھی کام میں کاروبار میں عہدہ اور منصب میں آگے بڑھ جاتے ہیں. ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے. میں کیا کروں؟ تو اللہ والوں کے عجیب جملہ. کیا نام ہمارے پیرے بھائی کا ہے؟ محمد عمر اپنے بھائی کا نام ہے نا. جزاک اللہ، بڑا پیارا نام ماشاءاللہ. بیٹھ جائے بس، میں یہاں کھڑا نہیں کرنا، بس ویسے ہی اپنے بھائی دیا ہوا محبت کریے. اور ساتھ والے بیٹھے. اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے. یہ ہمارے سب بھائی الحمدللہ. حدیث شریف کے سبق تو سب کے لیے ہوتا ہے. حدیث شریف کے تو ہم سب طالب علم ہیں الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں. ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے. میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے. فرمانے لگے کہ حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے، جلنے کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ جن کے بارے میں حسد محسوس ہو
جلن محسوس ہو، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں کہ یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں، ان کے کاروبار میں اور برکات عطا فرما۔ اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ یعنی کتنا بہترین اس کا بتلا دیا، فرش پر ان کی دکان چل رہی، عرش پر آپ کی دکان بڑھ رہی ہے۔ اللہ جو ہمارے شیوخ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، اور ان روحانی بیماریوں کے معالج ہوتے ہیں، اس کا بیمار ہے جسمانی جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس شاید اس کا نہیں، اس کا علاج انہیں کے پاس ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں حسد محسوس، جلن محسوس، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں اور برکات عطا فرما۔ اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ یعنی کتنا بہترین اس کا بتا دیا ہے۔ فرش پر ان کی دکان چل رہی، عرش پر آپ کی دکان بڑھ رہی ہے۔ حضرت سے پھر پوچھا کہ میں دعا تو کر رہا ہوں، میرے اندر حسد کی بیماری تھی، آپ نے فرمایا دعا کریں ان کے حق میں جن کے بارے میں حسد ہے۔ دعا تو کر رہا ہوں لیکن سوئیاں اب بھی چبھ رہی ہیں، کیا کروں؟ دعا تو کر رہا ہوں لیکن سوئیاں اب بھی چبھ رہی ہیں، کیا کروں؟ حضرت فرمائے لگے یہ حالت غیر اختیاری ہے، معاف ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس اپنے کام میں لگے ہیں۔ الہٰ حکیم رحمت حکام رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال تو سام بچھو کا بھی آ جاتا ہے، آگ کا بھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اور گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں۔ اللہ اپنی مہربانی اور میرے حضرت فرمائے لگے اللہ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آتی۔ دن میں 5 نمازیں ہیں، اپنے ضرورت کے جائز کام ہیں، پڑھنے پڑھانے کے خیر کے سلسلے ہیں، روزی کے بہانے ہیں، یہ سب آپ دیکھ لیں، یہ سب جنت کے بہانے ہیں۔ بھائی اور بھائی کیا نام پیچھے بھائی؟ ہاں ہاں اللہ خوش ہے، بیٹھ جا سب ماشاء اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پچھلے ہمارے بھائی بیٹھے محمد سمیع، ہاں جزاک اللہ، بھائی محمد سمیع، یہ تھوڑی بہت نا بیماری تکلیف آ جاتی ہے، گھبرائے نہیں نہ، مایوس نہیں ہونا کبھی، نہ حوصلے میں رہنا انشاءاللہ۔ مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ ہے۔ مایوسی تو کافروں کے پاس ہے، جو مایوسی خیالات آتے ہیں آگے یہ نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں، وہ نا امید کرتا ہے آگے، وہ خود اللہ نے فرما رہے ہیں ولا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان کی رحمت وہ ان کی رحمت کا سمندر اس کا کنارہ ہی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ رحمت۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو لا حسد الا فی اثنین، فرمایا 2 آدمی قابل رشک ہیں، 2 آدمی قابل رشک ہیں، ایک وہ اتاہ اللہ مالا فسلطہ علی اہلکتہ، فی الحق، ایک وہ کہ جس کو اللہ پاک مال دیں، جس کو اللہ تعالیٰ مال دیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس مال کو اپنے نیک راستے میں، حق راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ آدمی بھی قابل رشک ہے۔ اور دوسرا وہ کہ جس کو اللہ علم عطا فرمائے، اللہ پاک حکمت عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، اور پھر وہ اس علم کے ذریعے اس روشنی کو آگے پھیلائے اور پہنچائے۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔
بھائی عمر صاحب نہیں بیٹھے بیٹھے آپ بیٹھے بیٹھ جائیں بس بیٹھے سے میں متوجہ کر رہا ہوں. آپ دنیا دار نہیں ہیں انشاءاللہ دین دار ہیں. آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار ہیں. وہ تو ہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ملازمت کرنا ثواب. بس اپنے روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے. ہاں کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لی اور پھر وہی اپنی جنت کی راہ اپنا لیا. الحمدللہ. یہ دو آدمی قابل رشک ہیں. آگے دیکھو مال ہوگا تو آگے آپ نے وہی مال ہے. اگر میں نے کیا پہلے بھی رکھ چکا ہوں، میرے حرف مان لگے مال ہے، اولاد ہے، مکان ہے، جائیداد ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے یہ غفلت کا ذریعہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کا ذریعہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہونے کا ذریعہ نہ ہو، تو پھر یہی مال، یہی مکان، یہی جائیداد، یہی آخرت ہے آپ کی. الحمدللہ آپ اس میں اپنی جنت کمائیں. الحمدللہ. اور مال ہے، اولاد ہے، مکان جائیداد ہے، اگر یہ غفلت کا ذریعہ بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہونے کا ذریعہ بن جائیں، پھر یہی چیز دنیا بن جاتی ہے. ہاں کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. ہاں ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ سب بھائیوں کو اللہ خوش رکھے اور برکتوں سے نوازے. میرے ایک بھائی آ جاتے ہیں، کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی خیر کی بات ایسی جو ہم سب کے لیے، ورنہ حدیث شریف کے 100 کم بیٹھنا ہی ثواب ہے، اس کا سننا ہی ثواب. ہاں جزاک اللہ. ہاں باقی فکر نہیں کرنی، پریشان نہیں ہونا. ہاں بیماری تکلیف آ جاتی ہے. اللہ میں بھی بیمار ہوں یار، آپریشن کے مرحلے سے گزرا ہوں، بائی پاس کا آپریشن ہوا ہے. اللہ کرا اللہ نے مہربانی فرما رکھی ہے، اللہ نے اس کا کرم ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دیکھو جو تکلیف پر ملنے والا ثواب ہے بس اس کو سوچ لیا جائے، پھر تکلیف میں رکھوں، پھر تکلیف کی صورت رہ جاتی ہے اور اس کا اندر جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھرا ہوا. الحمدللہ. میرے فرمانے لگے مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، ایک خول ہوتی ہے. اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق عطا فرما دیں، یہی تکلیف مومن کے لیے جنت کی مٹھائی ہے، ٹھنڈی ہوا ہے. تکلیف ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، یہ اوپر ہے، اس کا ظاہر ناگوار ہے لیکن اس کا اندر بڑا خوشگوار ہے. اوپر سے ناگواری کی شکل رکھی اللہ نے اور اندر اللہ نے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے. الحمدللہ. جزاک اللہ. بہرحال مگر کچھ دیر اب میرے پاس بیٹھ جائیں. اب آپ کو اپنی خوشی سے جتنا مرضی بیٹھنا چاہیں بیٹھیں، اگر ہم بیٹھنا ہو تو اور بیٹھے رہیں انشاءاللہ. میں تھوڑا سا سر دیتا ہوں، اب آگے چلیں گے. تفقہوا قبل ان تسودوا پر کچھ بات کی تھی میں نے، سیادت سے ہیں یہ بتلا دی تھا. جزاک اللہ تو اچھا ہو چلا. آگے چلیں. قال حدثه ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه تمارى وهو الفضل بن قيس بن حسن الهلالي. کبھی کبھی طلباء سے ذکر کر دیتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمے خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب نصیب ہوتے ہیں. یہ اندازہ ہے لگا. آپ حضرات دن کے وقت پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ حضرات کے کھانے کی، پینے کی اور جو ضرورتیں ہیں یہ سب اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی پوری کرواتے ہیں. یہ بیچارے کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، وہ
وہ اپنی حق حلال کی روئی سے آپ کی خدمت کرتے ہیں، تب جا کر اسی سے چل رہے ہیں خیر کرانے لگا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے سارا کرام۔ اس لیے لکھا دو آدمی قابل رشک ہیں، ایک وہ جن کو اللہ مال دیں اور اللہ پھر مال کو اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا اللہ جس کو علم دیں اور پھر اس علم کے ذریعے اس دین کی باتوں کو آگے پہنچائے، اور اس روشنی کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو منور کرے۔ الحمدللہ یہ سب قابل رشک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے جو علماء اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہدایت ہے، خود آپ اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھنا، خود اپنے آپ کو طالب علم نہیں سمجھنا ہے، تو ہی طالب علم ہی ہے نا، تکراری کر رہے ہیں تھوڑا سا۔ بھائی دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہاں اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے بچوں کو جو اسکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے، بس یہ ہے نیت ہم۔ اور جب اللہ میاں خوش ہو گئے، دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے، اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں یہ خوشی کے بدلے کو اپنے نہ سما سکے، اتنی دنیا میں گنجائش نہیں ہے، اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دینے والا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات ہے۔ بھائی عمر مجھے بتلاؤ آپ کی جنت کتنی بڑی ہے، مجھے بتلاؤ رہا آپ کی جنت کتنی بڑی ہے۔ بھائی محمد سمیع مجھے بتلاؤ آپ کی جنت کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ خاتمہ ایمان و فرما دے، اللہ ہم سب کا کیا نام ہمارے ہمارے مولانا بھائی صاحب دورہ حدیث پہ کیا رکھا ہے، ماشاء اللہ۔ مجھے بتلاؤ کہ جنت کتنی بڑی ہے آپ کی، مجھے بھی معلوم نہیں کتنی بڑی جنت ہے آپ میں، یہ طلباء کتنی بڑی جنت ہے، ہمارے بھائیوں کتنی بڑی جنت ہے۔ صرف ایک آدمی کی جنت اللہ نے بتلائی ہے، ایک آدمی کی جنت بتلائی ہے، بخاری شریف میں مقاربہ ایک آدمی کہ سب سے آخری جنتی جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے، سب سے آخری جنتی جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ سب سے آخری جنتی ہے۔ آپ حضرات جو رات دن نیک اعمال کر رہے ہیں، پھر دیکھو عمل تو ایک بہانہ ہے، کہتے ہیں جنت میں جو داخلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، الحمدللہ۔ یہ تو بس ایک جھنڈی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ جیسے وہ گارڈ ہے نا، گارڈ جھنڈی دیتے ہیں نا، وہ انجن کو جھنڈی دیتا ہے تو وہ چل پڑتا ہے، حالانکہ جھنڈی میں تو کچھ نہیں رکھا، وہ تو ایک اشارہ ہی ہوتا ہے نا، چلتا تو وہ اپنی قوت سے چلتا ہے نا، وہ اپنی اسٹیم جو اس کی قوت ہے اور اسے چلتا ہے انجن جو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے تو فرمائے یہ عمل ہے، یہ جھنڈی ہے، یہ جنت کی جھنڈی ہے، الحمدللہ۔ داخلہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرض سے ہوگا، الحمدللہ، اس کی رحمت سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس لیے کہتے ہیں عمل کی وجہ سے نا فخر نہ آنے پائے، ہم خوب کریں اللہ، ہم ان کی شان تو کر ہی نہیں سکتے، کرنے کے بعد بھی کرنا کہ یا اللہ آپ پر کچھ نہیں کر سکا ہوں یا اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند، عز و انکساری بہت پسند ہے، جھکنا بہت پسند ہے۔ ہاں لیے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، فرمایا اس کو سب کچھ مل جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عز و انکساری بڑی پسند، جھکنا بہت پسند۔ ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمایا ہے، ہاں یہ عز و انکساری بہت پسند، جھکنا بہت پسند ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ جزاک اللہ، آگے پڑھ لیں گے نا۔ قال ابن عباس وخلد طلب بإله طيب بن كعب فدعاه ابن عباس
تمارك انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال موسى السبيل الى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني اسرائيل جاء رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك؟ قال موسى لا اوحى الله الى موسى فلا عبدنا خبير فسال موسى السبيل اليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له فقد الحوت فارجع فانك ستلقاه فكان يتبع اثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه ارايت سوينا الى السقف فاني نسيت الحوت وما انساني الا الشيطان ان اذكره قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على اثارهما قصصا ووجد خبرا فكان من شان ما قص الله تعالى في كتابه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمكم الكتاب وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمكم الكتاب باب متى يصح سماعه والصغير وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتاني وانا يومئذ فلنا احتلاما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بيننا الى غير ازار فمررت بين يديه فبصرت واحسنت الاتانا ترفع وكان يقدم ودخلت بالصف فلم ينكر ذلك علي به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسهر قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن ربيع رضي الله عنه قال عقدت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا مدها في وجهه وأنا 5 سنين من دم باب الخروج في طلب العلم وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مسيرة شهر الى عبد الله بن قيس رضي الله عنه في حديث واحد وفيه قال حدثنا ابو القاسم بن خالد بن علي بن قاضي قال حدثنا محمد بن حاتم قال الاوزاعي اخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه تماره منصور بن قيس الفزاري في صاحب موسى فمر بهما فمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال اجتمعت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل الى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه فقال الرجل نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه يقول بينما موسى في مال من بني اسرائيل اذ جاءه رجل فقال هل تعلم احدا اعلم مني قال موسى لا فاوحى الله الى موسى فلا عبدنا خبر فسال السبيل الى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له اذ فقد تركت فارجع فانك ستلقاه فكان موسى يتبع اثر الحوت في البحر فقال موسى لموسى ارايت اذ اوينا الى السقف فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على اثارهما قصصا ووجد خبرا فكان من شان ما قص الله في كتابه باب فضل من علم وعلم وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي هريره عن ابي هريره ان عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عتب الله في من الهدى والعلم ومن غير التكذيب اصاب ارض الحبائل بقيه القلب قبلت الماء فاما تلك الاول والعشب الكثيره وقالت انها اجاذب خمسه الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وزرعوا واصاب منها طائفه فبين ان يطيعان لا تمسك ماء ولا تكون تلك لها فذلك مثل من فقد وفقها في دين الله ونفعه فيه بما فعلني الله فيه فعلم وعلم وقدر ما لم يكن بذلك نفسا ولم يقبل هدى الله بالذي ارسلت به قال ابو عبد الله قال اسحاق ابي اسامه وكان منها طائفه قبل منها قال يعلوه الماء والصرف حسن السبيل من الارض باب رفع العلم وظهور الجهل وقال ربيعه لا ينبغي لاحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه وبه قال حدثنا حكام بن ميسره قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من مشاط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد वही है ना इल्म वही की मिसाल बारिश की तरह है। जब ज़मीन पर बारिश बरसती है तो ज़मीन की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं ज़मीन की हैं 3 किस्में। कौन कौन सी? फ़कान मिनहा नक़ियतन क़बीलतुल मा, एक तो ज़मीन साफ ज़मीन होती है, ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है। क़बीलतुल मा, वो पानी को कबूल कर लेती है। फ़अम्बतिल कला वल उशबुल कसीर, और फिर वो घास वगैरह को उगाती है, उससे घास उगता है।
یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں, کسی کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے سکتے. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. سب کچھ انہی کی عطا ہے. آپ ہسپتال میں چلے جائیں, اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے, اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں. ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا خبر ہے. میں بائی پاس کا آپریشن تھا. آپریشن کے بعد آئی سی یو میں تھا. آئی سی یو میں وہاں میں بیمار تھا, میں بھی تھا. تو لیکن میرے سامنے جب وہاں آئی سی یو میں اور مریض آتے, میں ان کو دیکھ کر مجھے اپنی بیماری بھول جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہنا ہے. این بیماری تکلیف میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی آواز دیکھ رہے ہیں. چاہے ہم بیمار ہوں لیکن زبان چل رہی ہے, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کانوں سے سن رہے ہیں, ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی این پریشانی تکلیف میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوتے ہیں. باقی ہم کمزور ہیں, اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے انشاءاللہ. کوئی گھڑی آ جائے, یہ جو پریشانی تکالیف آتی ہیں یہ اصل دعا کے لیے آتی ہیں, جھولی پلانے کے لیے آتی ہیں. پریشانی تکلیف میں بس خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائے, مانگنا شروع کر دے. باقی سننا سمجھ کے علاج معالجے بھی کرواتے رہے, وہ بھی کوئی حرج نہیں. وہ بھی حدیث میں آتا ہے, یا عباد اللہ تداؤ, اے اللہ کے بندو تم علاج معالجے کرواؤ, چاہے وہ دم کے ذریعے ہو یا دعا ہو, دم ہو, اسی طرح کوئی دوائی ہو. یہ سب علاج معالجے ہیں. یہ شفا کے بہانے ہیں. ہم دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی علاج معالجے کے باوجود بھائی محمد سمیع اگر بیماری لمبی ہو جائے, سمجھو وہ بیماری اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیں گے انشاءاللہ اس میں, اور کبھی مایوس نہیں ہونا, حوصلے میں رہنا انشاءاللہ. الحمدللہ بیماری نام ہی ثواب کا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, افضل العبادہ انتظار الفرج, افضل العبادہ انتظار الفرج, تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی افضل عبادت ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. آگے یہاں لے لیں گے, چلو پھر بھائی رہے لینے سے آگے رکھیں سے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تھوڑا سا رستے دے رہے ہیں. چلو بس بھائی ماشاء اللہ, یہ اندر آ جاؤں. چلو بھائی اللہ دیکھو بھائی, آپ اگر ٹیسٹ نہ لیں تو میں کیسے سب پڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہے. یہ علاج معالجے کے سب سلسلے, یہ سب دن میں کئی بہانے ہیں. اللہ نے اللہ قبول فرما رہے, اللہ قبول فرما رہے. تو حدیثی میں آتا ہے, یا عباد اللہ تداؤ, اے اللہ کے بندو تم علاج معالجہ کرواؤ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال لا تحدث حديثا لا يحدث احد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان مفتاح الساعه ان يسجد العلم ويدخل الجهل ويدخل الزنا ويكثر النساء فيحل الرجال حتى يكون ل50 امرأة الحجم الواحد باب فضل العلم. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث. اللہ تعالیٰ خوش رکھے اپنے بھائی کو. بھائی کو پانی پونی پی کے جاتے کوئی ہیں؟ ہاں پھر میں پوچھ لینا بھائی. وقال العلم وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عفير عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم اسيد بقدح لبن فشربت حتى اني لارى ريا ويخرج في ابصاري ثم
قال كما أولته يا رسول الله قال العلم باب الفتيا وهو واقف على ظهر دابة وغيرها وفي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن عمرو بن شهاب عن عيسى بن طلحة وعن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع به الناس يسألون فجاءه رجل فقال لم أشرب فحلقت قبل أن أصبح قبل أن قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشرب فنهرت قبل أن أرمي قال رمي ولا حرج فما سألت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء كتب ولا أخير إلا قال افعل ولا حرج باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس وفي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي قال أو ما بيده قال ولا حرج ولا حرج قبل أن تذبح أو ما بيده ولا حرج فبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة عن سعد بن قاسم بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يفقد العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الحرج قيل يا رسول الله وما الحرج فقال هذا بيده فحاربها كأنه يريد القتل وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت أتيت عن عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقلت حتى أراني الغشي فجعلته أصب على رأس الماء فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأتى عليه فقال ما من شيء حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ارشاد فرما رہے تھے بینما انا نائم اتیت بقداح بقدح لبن کہ دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا فشربت میں نے پانی دودھ نوش فرمایا حتی انی لأرى یخرج فی اظفاری دودھ نوش فرمایا اتنا نوش فرمایا کہ وہ شرابی کے آثار دودھ پینے کے آثار آگے نا وہ آپ کے یخرج فی اظفارہ ہے آپ کے جو مبارک ناخن تھے ان کے اندر ظاہر ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ پاک مہربانی فرمائے ثم آتیت فلی پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر ابن خطاب کو دیا تو صحابہ کرام نے رکھی حضور اس خواب کی تعبیر کیا ہے فرمایا اس خواب کی تعبیر حضور یا رسول اللہ فرمایا العلم اس خواب کی تعبیر علم ہے یاد میں خواب میں اگر دودھ دیکھیں تو اللہ پاک کی ذات علم کی نعمت سے نوازیں گے الحمدللہ علم اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے خواب آتے رہتے ہیں کوئی نہ خواب کی کئی قسمیں ہیں بہرحال بعض دفعہ خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اس کی تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے تعبیر اس کی یہ تعبیر بھی بس نے یہ ہمارے بزرگ عالم دین فرمانے لگے یہ تعبیر آگے نا یہ تعبیر یہ القاء خداوندی ہوتی ہے تعبیر جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ عین موقع محل کی مناسبت سے جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں تعبیر دینے والے حضرات ہیں ان کے دلوں میں القاء کرتے ہیں آپ میں ہمارے سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک عالم دین تھے بڑے عالم دین تھے وہ ماشاء اللہ ان کا کتب خانہ بھی تھا انہوں نے حضرت شاہ صاحب سے عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا کتب خانہ جل رہا ہے میرا کتب خانہ جل رہا ہے اب بظاہر تو پریشان کن خواب ہے نا
کہتے میں خواب کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، میرا کتب خانہ جل رہا ہے. حضرت شاہ صاحب کتنی یہ تعبیر اللہ تعالیٰ. حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے یہ تو بڑا اچھا خواب دیکھا آپ نے. اور میں پہلے زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ اس کو آگ کھا جاتی تھی. قربان تاکلہ النار. پہلے زمانے میں قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ اس کو آگ کھا جاتی تھی. فرمائیے یہ آپ کے کتب خانے میں آگ کا لگنا یہ آپ کے کتب خانے کے قبول ہونے کی نشانی ہے. کتنی پیاری تعبیر ہے الحمدللہ بھائی. یہ تعبیرات ہیں من جانب اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کے دل میں رقا فرماتے ہیں الحمدللہ. ہر خواب کی تعبیر کرنا بھی معلوم کرنا مشکل ہوتی ہے، نہ ہر ایک کے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے. یعنی حدیثی میں ایک دعا آتی ہے، بس ہر خواب کے بعد یہ دعا کرنا ہے. کوئی بھی خواب ہو، یا اللہ اس میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے اس سے معفو فرما، پھر کوئی نقصان نہیں آگا. ہمارے حضرت استاد مولانا عبدالرحمن شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں ایک نوجوان ہے. سبق ہو رہا تھا، ہم بھی سب پڑھ رہے تھے. نوجوان ہے، وہ نوجوان کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے مجھے تعبیر فرما آپ یہ دعا پڑھیں. میں میرا خواب تو سن کر نہیں، آپ یہ دعا پڑھیں آپ بس یہ دعا پڑھ لیں. عربی میں تو خود اس کے الفاظ ہیں مثال خیرن تلقاہ شرن وقاہ خیرن تلقاہ غالباً حکم آپ علیہ السلام. یا اللہ مفہوم اس کا یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے اس سے محفوظ فرما. کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. بتا اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہم بعض خواب تعبیرات بھی ہوتی ہیں اگر، لیکن ہر ایک کے اندر تعبیر کو بیان کرنے کا ملکہ نہیں ہوتا ہے رکھنا دینے کا. بس اس کا پھر اگر ہے اور زیادہ فرقہ ضرورت بھی نہیں ہے بیان کرنے کی. اگر ہے ہمارے حضرت شیخ صاحب نے وہ بار بار خواب کی تعبیر پوچھتے تو ان کو نے یوں اصلاح فرمائی تم روز جہنم کے خواب دیکھو، زندگی شریعت کے مطابق ہے تو کوئی پرواہ نہیں آپ. تو روز تم جنت کے خواب دیکھو لیکن زندگی اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے، نماز روزے کی پابندی نہیں ہے تو پھر ذرا خطرہ ہے. باقی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. اصل چیز ہے اتباع شریعت ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اور اتباع سنت بھی بھائی محمد سمیت کوئی مشکل نہیں آنا. سنت کا معنی ہے طریقہ. نماز پڑھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ. سب نے نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر لیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خوش ہو. روزہ رکھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ. زبان سے سچ بولنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ. کتنی سنتوں پر آپ پہلے سے عمل کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کو تھوڑی بہت ہے کسی میں کوئی فرق محسوس ہو اللہ سے مانگتے رہے آپ. یا اللہ جہاں آپ نے اور خوبیوں سے نوازا اس کو بھی اسی میں نواز دیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. یہ بحر ذخار ہے یہ حدیث شریف. بھائی عمر صاحب میں طلباء سے کر رہا تھا یہ حدیث یہ بخاری شریف ہے. اس کے بارے میں آتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے بلند ترین مقام بخاری شریف کا ہے. اس کتاب کا ہے. اس میں یہ قرآن پاک کی ہے کیونکہ احادیث مبارکہ حضور کے یہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک کی تشریح ہے الحمدللہ. کیا نام ہمارے پیرے بھائی ہاں محمد عاصم. اللہ خوش رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں مجھے خوشی ہوتی ہے اپنے بھائی محمد سے تشریف لے آتے ہیں. کوئی نہ کوئی ہمارے شہر کے احباب آ کر بیٹھ جاتے ہیں سبق میں سے. اللہ یہ سبق سب کے لیے ہوتا ہے. بھائی نور الدین آپ کے لیے سب کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے بڑے عالم دین شیخ الحدیث فرمائے لگے. میں ملتان قریب ایک جلسے میں تھا، دیہات میں جلسہ تھا تو وہاں دیہات کا مجمع جو ہے وہ اسی بخاری شریف کا آخری درس تھا، آخری حدیث شریف کا درس تھا. تو پورے مجمع کو مخاطب فرمائے لگے آپ حضرات میں سے جو بھی ایک حدیث شریف کے سبق میں شریک ہو گئے وہ حدیث شریف کے طالب علم بن گئے الحمدللہ. اور آپ سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک دعا مل گئی
نور اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمع. نور اللہ امرأ، کہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات کو سنا، فوعاها، پھر اس کو محفوظ کیا، یاد کیا، اور فأداها، اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی نیک کلمات، یہ دین کی باتیں یہ دلوں کو ٹھنڈا کرتی ہیں. ہم آخرت کی باتیں ان سے راہیں ملتی ہیں، حوصلہ انہیں سے ملتا ہے، تسلی انہیں سے ملتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. پریشانی تکلیف یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. ہاں ہمارے ہر ڈاکٹر عبدالحیار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے میں بندوں پر پریشانیاں دو قسم کی آتی ہیں، ایک پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، اور ایک پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہر وہ پریشانی، ہر وہ تکلیف جس میں توجہ اللہ نصیب ہو جائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں، مانگنا شروع کر دے، تو میں یہ پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. الحمدللہ. کوئی ہم جیسے کمزور کوئی اگر کوئی بے صبری کلمہ نکل بھی جائے، تو جیسی طبیعت سنبھلے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اپنی وہی صبر اور شکر کی راہ اپنا لی اپنی. تو بہرحال ہے اللہ مہربانی کرے گا بھائی سمیع انشاءاللہ. اللہ پاک اللہ صحت تندرستی سے نوازے، اپنے بھائیوں کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. جزاک اللہ. آپ پڑھ لیں اور پڑھ. وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ. دبا کسے کہتے ہیں؟ دبا یہ چار برتن تھے نا، چار برتن، ان میں جاہلیہ کے زمانے میں شراب بنائی جاتی تھی. دبا کسے کہتے ہیں؟ یہ کدو ہے نا، کدو، خشک کدو، اس کو اندر سے کھوکھلا کر کے برتن کی شکل بنا لیتے اور اس میں پھر شراب بناتے ہوں. اور اسی طرح حنتم کسے کہتے ہیں؟ یہ سبز رنگ کا گھڑا ہے، یہ گھڑا، اس میں وہ شراب بناتے ہیں. مظفر کا معنی مظفر، جس میں یہ وہ گھڑے کے اوپر نے تار کول، وہ گھڑا ہے نا مٹکا، اس کے اوپر تار کول اس کے اوپر مل دیتے ہیں، جس سے اس کے مسام بالکل بند ہو جاتے ہیں. بھائی مت
مجھے بتلاؤ اصلی شراب کسے کہتے ہیں؟ اصلی شراب کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہے اصلی شراب؟ دیکھو اصلی شراب کی تعریف معلوم ہے؟ هو النی من ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالضبط. هو النی من ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالضبط. هو النی من ماء العنب، انگوروں کا کچا پانی، انگوروں کا شیرہ، انگوروں کا کچا پانی، اذا غلا جب وہ جوش مارے، واشتد بعض شارحین نے واشتد کا معنی گاڑا لکھا، گاڑا ہو جائے، سخت ہو جائے، حالانکہ شراب تو گاڑی تو نہیں ہوتی ہے نا، وہ تو پتلی ہوتی ہے۔ میں برطانیہ کے سفر میں لندن میں تھا، وہاں پر تو وہ شراب عام ہے نا، اور وہاں پر سامنے وہ شراب کی بوتیں لگی ہوئی، جیسے وہ سیون اپ کی کیا کہتے ہیں یہ اور پینے والی بوتیں لگی ہوتی ہیں، ایسی بالکل بوتیں لگی ہوئی وہاں پر۔ هو النی من ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالضبط، یاد رکھنا ہے۔ هو النی انگوروں کا کچا پانی، انگوروں کا شیرہ یاد رکھنا ہے۔ اذا غلا جب وہ جوش مارے، جوش مارے بغیر پکائے وہ اس کو رکھے ہیں، جوش مارے، واشتد کا معنی بعد گاڑا کر دیتے ہیں، سخت کر دیتے ہیں، حالانکہ شراب تو پتلی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا مفتی عبدالاستاذ صاحب ہم اس کا معنی کرتے ہیں، کا معنی کرتے واشتد کا معنی نشہ آور ہو جائے۔ یہاں شدت فی الکیف مراد ہے، شدت فی الکیف مراد ہے، آگے تو اس کی کیفیت یعنی بدل جائے، یعنی شدت فی الکیف مراد ہے، یعنی نشہ آور ہو جائے، یہ معنی کرنا نشہ آور ہو جائے۔ عجیب بھائی وہ سختی والا گاڑے والا وہ معنی نہیں کرنا رہتا، بعض یہ اردو کے شارحین نے بھی یہی معنی کیا ہوا ہے، لیکن اصلی ہے واشتد کا معنی وہ نشہ آور ہو جائے، اس میں تیزی آ جائے، یعنی شدت فی الکیف مراد ہے اکنا ہم، کہ اس کی کیفیت میں تیزی آ جائے، شدت آ جائے۔ وقذف بالضبط اور جھاگ پھینکے، جھاگ پھینکے، جھاگ پھینکنا شروع کر دیا۔ تو انگوروں کا کچا پانی، هو النی من ماء العنب اذا غلا کہ جب وہ جوش مارے، واشتد واشتد اور نشاور، یہ معنی کرنا نشاور ہے، ہاں نشاور ہو جائے، یعنی یہاں شدت فی الکیف مراد ہے، اس میں تیزی آ جائے، نشاور ہو جائے۔ وقذف بالضبط اور جھاگ پھینکے، جھاگ پھینکے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے کہ پہلے زمانے میں جاہلی کے زمانے میں اس کے شراب بنانے کا طریقہ یہ تھا، یہ انگوروں کا کچا پانی یہی شیرہ وغیرہ یہ کسی گھڑے میں یا مٹکے میں ڈال دیتے، کسی گھڑے میں یا مٹکے میں ڈال دیتے، پھر کسی روڑی یا توڑی میں دبا دیتے، خراب جگہ میں کسی روڑی یا توڑی میں دبا دیتے۔ جب وہ خوب گن بلا بن جاتی تو پھر کہتے کہ یہ 1 نمبر شراب ہے، 1 نمبر شراب ہے۔ اس میں کیڑے وغیرہ پڑ جاتے، پھر وہ کیڑوں کو کیا کہتے ہیں وہ اس کو چھان کر پھر وہ پیتے رہتے۔ یہ جتنی شراب پرانی ہوتی اتنی کہتے ہیں وہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی تھی۔ پہلے یہ بھی تھا 100 سال 200 سال تک وہ مٹکے کو دبائے رکھتے اگلا، پھر اگلی نسل پی دیا اگلا۔ یہ 100 سال پرانی شراب ہے، 200 سال پرانی شراب ہے، یعنی وہ جتنا اس کا زمانہ زیادہ گزرا ہوتا اتنی وہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، اللہ نے کیسا پیارا دین دیا ہمیں، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے، جنت میں شراب ہوگی لیکن شرابن طہورا، پاکیزہ شراب ہے، وہاں اس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، کوئی اور نہیں ملانا، پاکیزہ۔ اللہ اپنی مہربانی، یہاں تو شراب پینے سے مستی آ جاتی ہے، ہوش اڑ جاتے ہیں اللہ۔ یہ پائلٹ حضرات ہیں، گاڑی چلانے والے حضرات ہیں، ان کو بھی منع ہوتا ہے کہ جو لوگ چاہے کفار بھی ہوں ان کے ہاں منع ہوتا ہے وہ
یعنی کوئی نشے والی چیز پی کر آپ آگے گاڑی نہ چلایا کرنا ہے، جہاں کو نہ لیا کرنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ بہرحال یہ شراب تو اصلی شراب کی تعریف آ گئی۔ اصلی شراب کی تعریف یہ ہے والنیہ۔ بھائی ہماری امید ہے انشاءاللہ سمجھ رہے ہوں گے الحمدللہ۔ بہت سی باتیں یہ دین کی باتیں تو سب کے لیے ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے ہم ہونا۔ اللہ سکول کالج کے بچے ہمارے بھائی، یہ سکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، یہ کوئی الگ نہیں ہیں۔ الگ کرتا رہتا ہوں میں رمضان میں گورنمنٹ کالج ہے کا حشر ہے، وہاں پر مجھے ہے اور سکول کالج کے نوجوان لے گئے اور رمضان میں وہاں ان کی خدمت میرا کر رہا تھا۔ بچے ہر جگہ یہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں اپنے۔ میں کہ بھائی سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت میں اختیار رکھنا۔ نیت خدمت کی اور صحبت میں۔ بچے جہاں بھی ہوں، مدرسے میں آئیں یا سکول کالج میں آئیں، وہ ہمارے بچے ہیں، والدین نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہم کو۔ بس اللہ ان کو غلط ماحول سے بچائے، غلط صحبت سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ بعض بچے ایسے بالکل ہوں وہ غلط صحبت کی وجہ سے نشے میں پڑ گئے اور کیا کچھ ان کی عادات، وہ غلطی ہوتی ہے، وہ غلط صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت میں۔ یہ دو چیزیں ہیں، نیت خدمت کی۔ اللہ ہم ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جو بھی اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ خدمت کا موقع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت کریں گے۔ ہم یہ سارا نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ میں بائی پاس کے محلے سے گزرا ہوں، اب میں ہارٹ اٹیک ہوا، اب وہ ہسپتال میں، اب مجھے اب یہ دیکھو ہمارے طلباء ہیں، یہ اب یہ تو نہیں علاج کر سکتے، یاد رکھنا۔ ہارٹ اٹیک بھی پہلے سنا تھا کہ ہارٹ اٹیک بھی کوئی سنتا رہتا تھا، لیکن جب اس مرحلے سے گزرا تو اتنی شدت تھی، بس میں انتظار کر رہا تھا کب ملک الموت آ جائے، بس یہ انتظار کر رہا تھا کب ملک الموت آپریشن کرے۔ اللہ نے زندگی لکھی تو قریب وہاں پر کچھ ہمارے نیٹ ڈاکٹر صاحبان پاس ہی ایمرجنسی میں موجود تھے، لگے ہاتھ انہوں نے لیا، پھر آکسیجن لگائی اور پھر اس سے اللہ کا شکر ہے کوئی 3-4 گھنٹے لگے، طبیعت سنبھل گئی الحمدللہ۔ پھر بہر مشورہ ہوا کہ بائی پاس کے ضرورت پیش آئی، پھر بائی پاس کے مرحلے سے بھی گزرا الحمدللہ۔ اب یہ سارا کام یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان یہ سب یہ سارا خدمت کا شعبہ ہے۔ اسباب کے درجے میں اگر وہ مجھے نہ سنبھالتے تو پھر بھائی اللہ تعالیٰ کی معلوم کہاں سے ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ یہ بھی سبق ہے آپ کے لیے بھائی، سارے سبق کتابوں میں نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، خیر کی باتیں سب یہ سبق ہیں، طلباء کے لیے بھی سبق ہیں۔ بھائی عمر یا اپنے بھائی کا تشریف نہ لاتے، شاید میرے بھائی میں اور دوسرے سبق میں چلا جاتا ہے، یہ آپ کی برکت سے نکل نہیں پاتے۔ اللہ اپنے بھائیوں کو خوش رکھے، سب اللہ تعالیٰ یہ سب کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ قبول فرمائے الحمدللہ۔ تو کیا رکھ کر رہا تم؟ ہاں پڑھ لیں تھوڑا سا آگے۔ مظفت، ہاں یہ مظفت ہیں، یہ برتن تھے جہل آگے۔ اسی طرح نقیر، نقیر کا میں نے کہا یعنی کھجور کو، کھجور کا تنا ہے نا، اس کو اندر سے قرید کر ایک پیالے کی شکل بنا لیتے اور اس میں بھی پھر وہ شراب بناتے تھے۔ یہ 4 قسم کے برتن تھے۔ شروع میں ان کے استعمال کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ پہلے تو شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا پہلے۔ جو عادت والی چیز ہوتی ہے نا، عادت والی چیز، اس میں عادت اللہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ چھڑواتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک دم نہیں۔
جو آت والی چیز یکدم نہیں آہستہ آہستہ لگا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی. اب سگریٹ پینا کسی کی عادت ہو تو وہ اور چھڑوانی ہو تو ان سے یکدم نہ کہیں، آہستہ آہستہ چلو. پہلے دن میں اگر کتنی سگریٹ پی لیتے ہیں مثلاً، ہاں ہاں جو پینے والے ہیں کتنی پی لیتے ہیں ہمارا اندازہ ہے. ڈبی ایک ڈبی میں کتنی ہوتی ہیں؟ 24. ایک دن میں 24. یا اللہ. تو بہرحال آہستہ آہستہ چلو، آہستہ آہستہ ان سے کہیں. حالانکہ سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوتا ہے مضر صحت لکھا ہوتا ہے. یعنی علم بے عمل کی ایک مثال یہ بھی ہے نا، علم بے عمل یعنی علم ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. پر ڈبی میں پڑھ رہے ہیں کہ اس میں نقصان ہے لیکن فری پی رہے ہیں. چلو اللہ سب کو توفیق عطا فرمائیں. بہرحال اللہ تعالیٰ لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں. ان کے لیے سب بھائیوں کے لیے دعائی کرنی ہے. اللہ ہمارے سب بھائیوں کو اللہ پاک نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کو ہدایت کے اور نیک رستے پہ رکھے اللہ تعالیٰ. ہاں ہو جاتی ہیں بس کچھ ماحول کی وجہ سے کچھ عادتیں بس وہ طبیعت میں داخل ہو جاتی ہیں، لیکن بس ان کو نرمی سے ہی محبت سے لینا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مسلمان کا سینہ یہ تو سونا ہے، سونا سونا جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے سینوں میں. الحمدللہ. تو بھائی پھر بار ذہن میں آ گیا کرنا ہے یہ اصلی شراب ہے. اصلی شراب کو حکم یہ تھا ایک قطرہ بھی پی رہی جو اصلی شراب ہے نا، اس میں چاہے نشہ آئے یا نہ آیا کرنا ہے، ایک قطرہ ہی پئیں گے تو 80 کوڑے لگیں گے. اس میں یہ حکم، اس کا حکم یہ ہے ایک قطرہ ہی پئیں گے تو 80 کوڑے لگیں گے. اور ایک ہے مطبوخ منصف آگے اور چیزوں سے شراب بنتی ہے، اور چیزوں سے اور بھی چیزیں. نبیذ شعیر ہے، نبیذ تمر ہے کہ جو سے شراب، کھجور سے شراب، اور جو شرابیں ہیں اگر اس میں اس میں یہ ہے اگر اس کے پینے سے اگر نشہ آ جائے تو پھر اس کے اوپر حد لگے گی، اگر نشہ نہ آئے تو پھر حد نہیں آنا ہے. باقی اس میں تب ہے کہ جب نشہ آ جائے. لیکن جو اصلی شراب ہے اس کا تو ایک قطرہ ہی پئیں گے چاہے نشہ آئے نہ آئے، حد جاری ہوگی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. یہ ایک بات یہ کس چیز کی آواز ہے؟ اللہ خیر فرمائے. چلو کچھ تو ہو ہی گیا، اللہ کا شکر سبق ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی عمر صاحب اللہ اپنے بھائیوں کو خوش رکھے، بڑی محبت فرمائی. بھائی سمیع صاحب الحمدللہ ہمارے جتنے مہمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دنیا آخرت کی اللہ خوشیوں سے نواز دے اور برکتوں سے نواز دے انشاءاللہ. جب موقع ملے اپنا گھر ہے انشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اچھا یہ حدیث پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی باب تک ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے. انشاءاللہ ایسے ایسے انشاءاللہ ذکر خیر چلتے ہی رہے گا. الحمدللہ اللہ پاک جہاں منظور ہوا انشاءاللہ جہاں منظور ہوا. چلو بات انشاءاللہ.